السلام علیکم فرینڈس، میں ڈاکٹر عرش آپ کے لیے پہلا لیکچر لے کر آیا ہوں۔ بی اے 4 سمسٹر اردو میل کا پہلا لیکچر ہے اردو زبان کا آغاز اور اردو زبان کے آغاز کے متعلق چند نظریات کے حوالے سے۔ اردو زبان آج دنیا کے چند ترقی یافتہ اور کثرت سے بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک ہے۔ اس عروج کمال تک پہنچنے کے لیے اسے مختلف مراحل سے گزرنا پڑا۔ ایک عرصہ پہلے اس زبان نے اپنی ابتدائی کروٹ کہاں لی، یعنی یہ زبان پیدا کہاں ہوئی ہے، کس علاقے میں اس کا خمیر تیار ہوا، کس علاقے میں اس کا اوریجن ہوا ہے، کن لفظوں سے یہ زبان بنی ہے۔ یہ نہایت مشکل سوالات ہیں جن کو حل کرنے کے لیے بہت سے ماہرین لسانیات میدان عمل میں کود پڑے، یعنی بہت سارے زبان دان جو زبان کو سمجھنے والے ہیں، زبان کو جاننے والے ہیں، وہ ریسرچ میں ہیں، وہ ریسرچ کرتے ہیں اردو زبان کے حوالے سے، ان کا ریسرچ چل رہا ہے اور مورکہ آرا نظریات پیش کیے۔ بہت سارے ریسرچرز ہیں، بہت سارے لسانیات جاننے والوں نے، زبان جاننے والوں نے مختلف نظریات پیش کیے۔ اردو زبان کے آغاز کے بارے میں ان نظریات کا سلسلہ میرامن دہلوی سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا ایسا انسان میرامن دہلوی ہے، پہلا ایسا ادیب جنہوں نے سب سے پہلے اردو زبان کے آغاز کے بارے میں لکھا ہے، اور یہ دور جدید تک جاری ہے، یعنی آج تک یہ برابر جاری ہے۔ بہت سارے اب بھی بہت سارے ماہرین لسانیات کے اس پہ لکھتے ہیں۔ ابتدائی دور کے نظریات پیش کرنے والے حضرات میں اکثریت لسانیات سے نابلد لوگوں کی رہی ہے، یعنی ایسے لوگ جو لسانیات سے واقف نہ تھے، انہوں نے اردو زبان کے آغاز کے بارے میں لکھا ہے، جیسے انشاءاللہ خان انشا ہے، میرامن دہلوی، امام بخش صہبائی ہے، محمد حسین آزاد ہے، عبدالحق ہے جسے بابا اردو کے نام سے ہم جانتے ہیں، نصیر الدین ہاشمی ہے، اور سید سلیمان ندوی وغیرہ۔ اہم ماہرین لسانیات میں جو اب ماہرین لسانیات ہے ان میں محمود شیرانی ہے، شوکت سبزواری ہے، ڈاکٹر محی الدین قادری زور ہے، اور پروفیسر مسعود حسین خان قابل ذکر ہے۔ ان کے علاوہ چند مغربی ماہرین لسانیات جارج گرینسن ہے، گرام بیلی ہے، اور جول بلاک نے بھی اس موضوع پر قلم اٹھا، یعنی یہ لوگ جو یہ مغرب ویسٹرین انگلش رائٹرز بھی کچھ ہے جو زبان کو جانتے، انہوں نے بھی اردو زبان کے حوالے سے ریسرچ کیا ہے۔ ہمارا جو پہلا نظریہ ہے وہ ہے میرامن دہلوی کا۔ میرامن دہلوی سے آپ سارے واقف ہیں، یہ کلکتہ کے فورٹ ولیم کالج میں ایک ادیب تھے، ایک رائٹر تھے، جنہوں نے اپنے مشہور کتاب باغ و بہار جو ٹرانسلیٹ کی، انہوں نے باغ و بہار جو ٹرانسلیٹ ہوئی ہے چہر درویش سے۔ میر امن دہلوی ایسے پہلے ادیب ہے، ایک ایسا پہلا ادیب ہے، پہلا رائٹر ہے جس نے سب سے پہلے اردو زبان کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں اپنی رائے پیش کی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ اردو زبان کا آغاز کہاں سے ہوا ہے۔ میرامن دہلوی اپنی تصنیف، اپنی کتاب باغ و بہار کے دیباچے میں یوں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ حقیقت اردو زبان کی بزرگوں کے منہ سے یوں سنی ہے کہ جب اکبر اعظم یا اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھے، تب چاروں طرف کے ملکوں سے سب کو قدردانی اور فیض رسانی اس خاندانی لاسانی کی سن کر حضور میں آ کر جمع ہوئے، لیکن ہر ایک کی گویائی اور بولی جدی جدی تھی۔ اکٹھے ہونے سے آپس میں لین دین، سودا سلب، سوال جواب کرتے ایک زبان اردو کی مقرر ہوئی۔ یعنی ان کا ماننا ہے اکبر اعظم جب ہندوستان کے تخت پر بیٹھے تو انہوں نے اس زمانے میں بڑے چرچے ہندوستان میں پھیل گئے، ہندوستان کے چاروں اطراف میں اس بادشاہ کے چرچے پھیل گئے، ہر ایک سٹیٹ میں۔ اس نے یہاں پہ لکھا ملکوں، یعنی اس زمانے میں جو ڈیفرنٹ سٹیٹس آج ہندوستان، یہ الگ الگ ریاستیں، الگ الگ ملک کہلاتے تھے۔ ان میں چرچا پھیل گئے تو بہت سارے لوگ، بہت سارے جو جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں بہت سارے جو بادشاہ تھے ڈفرینٹ علاقوں کے، یا بہت ساری، یا اس کے بادشاہت میں جو اس نے اپنے خود کے کچھ
اپنے سبارڈینیٹس اپنے وزیر منتخب کیے تھے، وہ سارے ڈفرینٹ اسٹیٹس جب اکبر کے پاس آتے تھے تو اکبر ان سب کی زبان جدی جدی تھی یا گویائی، یعنی وہ بولی جو ان کی تھی، وہ جو بولتے تھے ان کا لہجہ ڈفرینٹ تھا، ان کی زبان ڈفرینٹ تھی، اور اکبر کی زبان ڈفرینٹ، چونکہ ہم جانتے ہیں اکبر جو تھے یہ ان کا جو دادا تھے وہ تھے بابر، جو فرگنا سے آئے تھے افغانستان یا ترک، جو ترک سے آئے تھے، اور ان کی زبان اس زمانے میں فارسی تھی، یہاں آ کے وہ فارسی بولتے تھے، اور یہاں ہندوستان میں اس وقت ڈفرینٹ زبانیں تھیں۔ یہ سارے لوگ جب اکبر کے پاس آتے تھے الگ الگ، جیسے کہ یہاں کشمیر سے ایک بندہ آیا، پنجاب سے دوسرا آیا، کوئی حیدرآباد سے آیا، کوئی کلکتہ سے آیا، کوئی یہاں سے اس ناردرن اسٹیٹ، اس نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ سے آیا، تو یہ سارے لوگ جب اکبر کے پاس آ کر اکبر سے ملتے تھے آپس میں بات چیت کرنے کے لیے، ان سب لوگوں کی الگ الگ زبان تھی، لیکن انہوں نے ایک مقرر ایک نئی زبان کی جو ان سارے زبانوں سے مل کر بنی ہو، اور میر امن کے مطابق یہی اردو کی ابتدا ہو سکتی ہے، یہی وہ زبان ہو سکتی ہے جس کو ہم اس زمانے میں تو اردو نہیں کہہ سکتے تھے، آج اسی زبان کو ہم اردو کہتے ہیں جو اس زمانے میں اکبر نے ایجاد کی تھی۔ تو میر احمد دہلوی پہلے اہل قلم ہیں جو اردو کو مختلف زبانوں کے میل جول کا نتیجہ بتاتے ہیں، یعنی میر احمد پہلا ایسا رائٹر ہے، پہلا ایسا ادیب ہے جنہوں نے اردو کو مختلف زبانوں کا میل جول، یعنی ڈفرینٹ زبانوں سے بنی ہوئی ایک زبان جسے ہم ریختہ کہتے ہیں اردو کا، کیونکہ یہ ایک مشہور شعر ہے، ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب کہتے تھے انگریز، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، یعنی ریختہ من اردو، ہاں یعنی ملی، ریختہ کا مطلب ہے ملی جو ڈفرینٹ زبانوں سے ایک نئی زبان جو بن کر پیدا ہوئی، اس کو ریختہ کہتے تھے اپنے زمانے میں۔ تو دوسرا ہمارے پاس جو نظریہ اس وقت ہے وہ ہے مولانا سید سلیمان ندوی۔ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں اردو سندھ میں پیدا ہوئی، آئے ہم دیکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب نقوش سلیمانی میں اردو زبان کے آغاز کے بارے میں یہ نظریہ پیش کیا ہے۔ نظریہ کیا ہے؟ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے ہیں، اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں اس کا حلیہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا، یعنی ان کا ماننا ہے، سید سلیمان ندوی کا ماننا ہے اردو زبان کا آغاز یا حلیہ سندھ میں تیار ہوا ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے مسلمان سب سے پہلے سندھ میں آئے تھے۔ یہ دراصل بات ہے 712 عیسوی کی، جب محمد بن قاسم، عرب کا جوان ہوتا ہے اور وہ ہندوستان سب سے پہلے ہندوستان پہ حملہ آور ہوتا ہے، اور سندھ میں وہ اپنا پائی تخت بناتا ہے، سندھ پہ حملہ کر کے سندھ کو اپنے قبضے میں لیتا ہے، اور سید سلیمان ندوی اسی چیز کو بیس بناتا، اسی چیز کو بنیاد بنا کر کہتا ہے کہ ان کی وجہ سے جو عربی زبان آئی سندھ میں اور سندھی مل کر ایک نئی زبان بنی ہوگی اس ٹائم پیریڈ میں، جس ٹائم پیریڈ میں محمد بن قاسم سندھ میں رہے ہوں گے، اس ٹائم میں ایک زبان بن چکی ہوگی اوبویسلی، یہ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں، اور وہ زبان اردو کا آغاز ہو سکتی ہے، ابتدائی شکل ہو سکتی ہے۔ سید سلیمان ندوی نے ایک خطبے میں خود ہی اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے لکھا، لیکن بعد میں انہوں نے اس نظریے کی تردید کی ہے، یعنی اس کو رد کیا، اس نظریے کو پہلے تو کہتے تھے سندھ میں پیدا ہو، بعد میں خود اس کی تردید کی، اس کو رد کیا ہے، اور لکھا ہے اردو زبان کی ابتدا میں محض مسلمانوں کا ہی ہاتھ نہیں، یعنی مسلمان کی وجہ سے ہی اردو زبان پیدا نہیں ہوئی ہندوستان میں، بلکہ یہ کئی قوموں اور زبانوں کے میل جول سے یہ زبان پیدا ہوئی۔ پھر بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اردو زبان کی ترقی دینے میں مسلمانوں کا بڑا ہاتھ ہے، حالانکہ یہ کہتے کہ مسلمانوں کی وجہ سے ہی اردو زبان نہیں بنی، بلکہ ان کا بڑا ہاتھ رہا، کیونکہ ہمارے اردو میں بیشتر لفظ جو ہے عربی کے ہے، فارسی کے ہے، ترکی کے ہے، اور یہ زبانیں مسلمانوں کی زبانیں ہیں، تو ان سے
اردو زبان میں ایک وقت پیدا ہوئی، ایک لفظیات کا نظام بڑھ گیا. تو اس چیز کو یہ بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بڑا ہاتھ ہے اردو زبان کو ڈیولپ کرنے میں. گویا سید سلیمان ندوی اردو اور مسلمانوں کو لازمی ملزوم ٹھہراتے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. اتنا بھی سچ نہیں ہے کہ بالکل مسلمانوں کی وجہ سے ہی اردو، اگر مسلمان نہ آتے تو اردو پیدا ہی نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے. تو انہوں نے اس نظریے کو خود رد بھی کیا، اور ڈفرینٹ اس کے بعد آنے والے سکالرس جو تھے، سکالروں نے، محققوں نے، ریسرچرس نے اس چیز کو رد کیا، کہا کہ ایسا نہیں ہے. تو تیسرا ہمارے پاس اور ایک نظریہ جو ہے وہ ہے محمد حسین آزاد کا نظریہ. محمد حسین آزاد اردو ادب کے ایک بڑا نام ہے اردو ادب میں. محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب، ان کی جو کتاب ہے مشہور زمانہ آب حیات، اس آب حیات میں اپنا نظریہ وہ اردو کے حوالے سے یوں لکھتے ہیں. دیکھیں، اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی. یہ اس کا کانفیڈنس لیول جو ہائی ہے، اور یہ کانفیڈنٹ کے ساتھ کہتا ہے کہ اتنی بات ہر شخص جانتا، یہ تو سارے جانتے ہیں کیا اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے. برج بھاشا اب کیا ہے؟ برج بھاشا آگرہ کی بولی تھی ایک زمانے میں. برج بھاشا آگرہ شہر کی مقبول زبان رہی ہے. آگرہ شہر کی تاریخی اہمیت رہی ہے، اور آگرہ شہر کی جو ہے ہسٹوریکل امپورٹنس ہے، کیونکہ آگرہ شہر کو مغل بادشاہوں نے اپنا پائے تخت بنایا تھا ایک زمانے میں، اور ان مغل بادشاہوں کی زبان فارسی تھی، اور عربی مسلمانوں کی زبان ہے ہی. ان دو زبانوں سے مل کر یہاں کی ہندی اور برج بھاشا سے مل کر زبان پیدا ہوئی. تو محمد حسین آزاد کا ماننا ہے کہ یہ وہ شہر ہے جسے مغل بادشاہ اکبر اور جہانگیر نے اپنا پائے تخت مقرر کیا تھا. قرین قیاس ہے کہ محمد حسین آزاد نے اسی تناظر میں اردو زبان کا رشتہ برج بھاشا سے ٹھہرایا. یعنی یہی وجہ ہے کہ آزاد کہتے ہیں کہ اردو کا رشتہ جو ہے برج سے ہے، کیونکہ برج آگرہ کی بولی ہے، اور آگرہ کو مسلمانوں نے پائے تخت بنایا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ ان کا ماننا ہے اردو جو ہے برج بھاشا سے نکلی ہے. اور ایک نظریہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے محمود شیرانی کا نظریہ. محمود شیرانی نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو، جس پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں، اس میں اردو کا رشتہ سرزمین پنجاب سے جوڑتی ہے. ان کا ماننا ہے اردو کا آغاز پنجاب سے ہوا ہے. ان کا ماننا کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے پنجاب میں حکومت کی، اور یہاں کوئی نہ کوئی ہندوستانی زبان اختیار کی ہوگی. ان کے مطابق، کیونکہ ہم جب ہم میپ دیکھتے ہیں ہمارے انڈیا کا، جب ہم میپ دیکھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں، یہ تھوڑا سا میں لٹل بٹ ایک میپ، تھوڑا سا چھوٹا سا میپ بناتا ہوں یہاں پہ. تو یہ اس طرح یہ میپ تھوڑا سا بن رہے. تو یہاں پہ جو یہ ایریا ہے، جو یہ والا ایریا ہے، یہ والا ایریا یہ ہے پنجاب. تو ان کا ماننا ہے اکثر جو مغل آئے، یہاں سے آئے، مغل بھی یہاں سے آئے، یا افغان یہاں سے آئے، بہت سارے لوگ، جتنے بھی لوگ آلموسٹ آئے. خالی انگریز آئے تھے اس سے مطلب کلکتہ والی سائڈ سے، جس کو ہم کہتے ہیں ساؤتھ والی سائڈ سے، خالی انگریز ساؤتھ والی سائڈ سے آئے، اور پرتگیز آئے یا ڈچ آئے، فرینچ آئے. لیکن جو مسلمان لوگ تھے وہ دراصل سینٹرل ایشیا سے منسلک ہے، اور سینٹرل ایشیا کا یہاں سے ہی رستہ ہے، سینٹرل ایشیا کا ایریا یہی ہے. تو یہاں سے اکثر مسلمان آئے. اس وجہ سے محمود شیرانی کا ماننا ہے کہ جب مسلمان وہاں سے آئے، پنجاب میں انہوں نے حکومت کی ہے، اور پنجاب میں وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی بولی لائے ہوں گے، اور پنجاب کی بولی کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی ہندوستانی بولی انہوں نے اختیار کی ہوگی، جس کے تناظر میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی نئی بولی جو پیدا ہوئی ہوگی وہ بولی اردو ہی ہو سکتی تھی. مسلمان پنجاب سے دلی لے گئے. اس کے بعد پنجاب کے بعد مسلمانوں کی نظر وہ دلی پر پڑی، کیونکہ پہلے پنجاب میں حکومت کی، پھر بڑھتے بڑھتے ان کا یہ جو اقتدار بڑھتا گیا پورے ہندوستان میں. جیسے مغلوں کی ہم بات کریں گے یا ہم افغانوں کی بات کریں گے، تو پھر یہ وہی زبان دلی لے کر گئے تھے. یہ محمود شیرانی مانتے ہیں کہ ایک تو ان کی زبان اپنی فارسی اور عربی تھی مسلمانوں کی، اور پنجابی کی زبان مل کر یہ جو زبان نئی بن چکی ہوگی، ایک مکسڈ لینگویج، اس لینگویج کو وہ دلی لے کر گئے ہوں گے. یہ کہتے ہیں محمود شیرانی. اس وقت کی دیگر زبانوں سے مل کر ایک نئی زبان بن گئی. آپ سمجھ رہے ہیں نا، ایک نئی زبان بن گئی. کس کی زبان سے؟ عربی، فارسی، پنجابی
سے ہندوستان کی ڈفرینٹ بولیاں اور مل چکی ہوگی اور نئی زبان جو بن گئی ہوگی جسے اردو کی ابتدائی شکل کہہ سکتی. یہ ماننا ہے محمود شیرانی کا. لیکن پروفیسر مسعود حسین خان نے اس نظریے پر اعتراضات کر کے اسے رد کیا ہے، کیونکہ مسعود حسین خان کو آگے ہم پڑھیں گے. مسعود حسین خان کا نظریہ ایتھنٹک مانا جاتا ہے. انہوں نے سائنٹیفک ریسرچ کیا ہے اردو زبان پہ، کیونکہ وہ لسانیات کے ماہر ہے. تو انہوں نے کہا کہ پنجاب میں اردو زبان کا آغاز نہیں ہوا ہے. اب جو نظریہ ہمارے پاس ہے امپورٹنٹ نظریہ، پروفیسر مسعود حسین خان کا نظریہ. پروفیسر مسعود حسین خان نے اپنا پی ایچ ڈی دلی یونیورسٹی سے کیا ہے اور 1942 میں کیا، اور ان کا پی ایچ ڈی جو ہے وہ اردو زبان کے آغاز پر ہی تھا، اور ان کی کتاب کا نام ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو. مسعود حسین خان نے اردو زبان اور اس کے آغاز کے بارے میں سائنٹیفک نقطۂ نظر سے غور کیا. سائنٹیفکلی اس نے پروو کی زبان کو. اپنی کتاب لکھی جس کا نام تھا مقدمہ تاریخ زبان اردو 1942 میں. اردو کے آغاز کے متعلق وہ یوں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ زبان دلی و پیرامنش، یعنی زبان جو ہے یہ دلی کی اصل ہے. اردو زبان کی بات ہو رہی ہے، یہ دلی کی زبان ہے. اردو کا اصل منبع و سرچشمہ اور حضرت دلی یعنی دلی شہر اس کا حقیقی مولود و منشا، یعنی حقیقی ریئلی یہ زبان مانا ہے، یہ زبان دلی میں پیدا ہوئی ہے. بہرحال اب تک اردو کے مستند ماہر لسانیات ڈاکٹر مسعود حسین خان کے نظریے کو قابل اعتبار سمجھا جا رہا ہے. یعنی ٹل ڈیٹ آج تک ہم اردو زبان کے حوالے سے، آغاز کے حوالے سے مسعود حسین خان کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایتھنٹک نظریہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے نظریے کی تشکیل ٹھوس لسانیاتی شواہد اور منظم دلائل پر رکھی. انہوں نے کریٹیکل انالیسس کی ہے، سائنٹیفک ریسرچ کیا ہے. ان کے مطابق اردو 12ویں صدی کے آخر میں 1393 عیسوی کے بعد دلی و نوائی دلی میں کھڑی بولی، یعنی دلی اور دلی کے نوامین ارد گرد میں جو بولی اس وقت تھی کھڑی بولی سے پیدا ہوئی، سے ارتقا پذیر ہوئی، جس پر ابتدا میں ہریانوی کے اثر تھے. ہریانوی ایک بولی ہے، کھڑی ایک بولی ہے، ہریانوی بھی ایک بولی ہے. یہ مانتے ہیں کہ کھڑی بولی پر ہریانوی کے اثرات پڑے اور اسی اثرات کے بعد ایک نئی زبان بن گئی اور اسی زبان کو ہم اردو کہہ سکتے ہیں. یہ ماننا ہے مسعود حسین خان کا. تو لاسٹ میں میر احمد دہلوی کے بارے میں آپ کو یہ تھوڑا سا نوٹ یہاں پہ بتانے جا رہا ہوں. میر احمد دہلوی کا مختصر تعارف یہاں پہ ہے. میر احمد دہلی میں پیدا ہوئے. ان کا اصلی نام میر امان اللہ تھا اور تخلص لطف کرتے تھے. ادبی دنیا میں میر امن کے نام سے مشہور ہوئے. کلکتہ میں 1801 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج میں ملازم ہو گئے. یہاں انہوں نے اپنی مشہور کتاب باغ و بہار تصنیف کی، جو فارسی قصہ چہار درویش کا آسان اردو ترجمہ ہے، یعنی سہل اردو ترجمہ انہوں نے کیا ہے اس کتاب کا، جس کا نام تھا چہار درویش. اس کا اردو ترجمہ کیا، باغ و بہار کا نام دیا، اور 1802 میں یہ کتاب انہوں نے کلکتہ کے فورٹ ولیم کالج میں شائع کی ہے. تو میری آپ سے درخواست رہے گی، ایک ریکویسٹ رہے گی کہ اس لیکچر کے حوالے سے کہ جتنے بھی یہ نوٹس ہے یہ دراصل میں نے خود پریپیئر کیا، اپنی کتاب سے پریپیئر کیا، اور اسی کتاب کا فوٹو میں نے یہاں پہ شیئر کیا ہے. آپ یہ اس کا ان کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور ان کا نوٹ بنا سکتے ہیں. تو باقی شکریہ آپ کا، اور ہو سکے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کرو اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کی، تاکہ اور جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو فائدہ مل جائے. شکریہ.